بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ بورڈ ایگزام 2024 میں اسلامیات، مطالعہ پاکستان، اردو، ان تمام سبجیکٹس کو بورڈ کے پیپر میں کس طرح سے پریزنٹ کر کے پورے نمبر لے سکتے ہیں۔ اتنا آسان میتھڈ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح سے پیپر کو پریزنٹ کریں گے تو انشاءاللہ ایگزامینر آپ کو پورے نمبر ضرور دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ٹھیک لکھا ہو، مطلب کہ آپ کے سوال میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ باقی اس طرح سے اگر آپ پریزنٹیشن دیں گے تو آپ کے نمبر اچھے آئیں گے۔ اس کے بعد مارکر اور پین کی بات کریں تو میرے پاس ماسٹر کمپنی کی دو مارکر ہیں، ایک 604 ہے اور ایک 605 ہے، اور پیانو کمپنی کا میرے پاس ایک پرانا پین ہے۔ نیا پین نہیں لیا میں نے، پرانا پین ہے، کیونکہ جب بھی میں نے پیپر دیے ہیں تو میں پرانا پین لے کے گیا ہوں، کیونکہ نئے پین سے جو ہے وہ رائٹنگ شروع میں خراب ہوتی ہے۔ تو آپ کو میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ پیپر میں پرانا پین لے کے جائیں، تو اس سے پیپر میں آپ کی رائٹنگ زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ اور پیپر میں مارکر اور پین بلو کلر کا لے کے جائیں، بلیک کلر کی آپ نے مارکر نہیں لے کے جانی، کیونکہ اگر آپ کی رائٹنگ خراب ہوئی اور اوپر سے آپ نے بلیک مارکر کا استعمال کر دیا تو وہ سارے پیپر کی آپ کی خوبصورتی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ اسی لیے بس آپ پیپر میں نیلی مارکر کا استعمال کریں۔ اور کچی پینسل وغیرہ بھی آپ نے پیپر میں نہیں لے کے جانی، کوئی بھی آپ نے ڈایاگرام وغیرہ بنانی ہے تو وہ بھی آپ نے پین سے یا مارکر کے ساتھ ہی آپ نے بنانی۔ تو پریزنٹیشن جب وہ سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل حیدر آرٹ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور کمنٹ میں مجھے یہ بھی بتایا کریں کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر بناؤں، کون سے سبجیکٹ کی پریزنٹیشن کی ویڈیو بناؤں، مطلب کہ کوئی بھی سوال جو آپ پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ لیا کریں۔ اب پیپر کی بات کریں تو کوئی بھی پیپر چاہے وہ اسلامیات کا ہے، مطالعہ پاکستان کا ہے یا اردو کا ہے، اس کے اوپر پہلے ہی لکھا ہوتا ہے کہ یہ کون سی کتاب کا پیپر ہے، تو دوبارہ اس سبجیکٹ کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے سمپل پیپر کو شروع ہی سوالوں سے کرنا ہے کہ سوال نمبر کون سا ہے، حصہ انشائیہ لکھ دیں شروع میں، جس طرح سے میں نے حصہ انشائیہ مارکر کے ساتھ لکھ دیا ہے، کیونکہ جو دوسرا ہوتا ہے وہ مروزی حصہ ہوتا ہے، وہ آپ کو علیحدہ ملتی ہے۔ اس کے بعد یہ انشائیہ سارے سوالات ہوتے ہیں، تو آپ نے موٹی مارکر 605 نمبر کے ساتھ آپ نے حصہ انشائیہ لکھ دیا، اس کے بعد نیچے 604 مارکر کے ساتھ سوال نمبر 2 لکھنا ہے، کیونکہ سوال نمبر 1 جو ہوتا ہے وہ ایم سی کیوز کا ہوتا ہے، اور سوال نمبر 2 میں مختصر سوالات وغیرہ آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد میں نے 604 مارکر کے ساتھ مختصر جوابات لکھ دیا۔ ٹھیک ہے، پورا آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پورا لکھ دیں، مختصر سوالات کے جوابات لکھیں، آپ سمپل یہ مختصر جوابات بس لکھ دیں، تو یہ آپ نہ بھی لکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ لکھ دیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 کا کوئی بھی پوائنٹ جو جوز ہوتے ہیں وہ اگر آپ کو آتا ہے، مثلاً یہ ہے کہ آپ کو سوال نمبر 2 کا پارٹ نمبر 1 آتا ہے، 2 آتا ہے، 3 آتا ہے، جو بھی آپ کو جوز آتا ہے اس کا آپ نے نمبر اوپر دے دینا۔ تو میں ایک ترتیب کے ساتھ ہی لکھ رہا ہوں، تو میں نے پہلے سوال نمبر 2 کا جز نمبر پہلا ہی لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے اسی مارکر کی نوک کے ساتھ میں نے تھوڑا سا ڈیزائن وغیرہ بنا دیا ہے۔ یہ ڈیزائن آپ تب بنائیں جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ پیپر کو ٹائم سے پہلے مینیج کر لیں گے، تو اس وقت آپ بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 604 مارکر کے ساتھ میں نے جواب لکھ دیا، اور پورا آپ کو سوال بھی پیپر میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پورا سوال لکھیں کہ عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے، سمپل آپ نے جواب لکھنا ہے مارکر کے ساتھ، اور عقیدہ رسالت آپ ایک چھوٹی مارکر ہوتی ہے گول کٹ والی، تو اس سے آپ چاہے عقیدہ رسالت لکھ دیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سوال کون سا ہے، اور سوال کو آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے کہ ایگزامینر کو سمجھ آ جائے کہ کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کیڑیاں نہیں چلانی کہ آپ چھوٹی چھوٹا سے کر کے لکھ دیں، جس طرح سے میں نے دیکھے کھلا کھلا کر کے لکھا ہے اور اس کی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے، ایسے سوال جو ہے وہ پیارا بھی لگ رہا ہے۔ اور آخر میں آپ نے 605 نمبر مارکر کے ساتھ اسکیل سے ایک بالکل سیدھی لائن لگا دینی ہے۔ ہر سوال کے آخر میں لائن ضرور لگایا کریں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو سوال ہے وہ یہاں پر ختم ہو چکا ہے، اور اس کے بعد دوسرا سوال جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ دوسرے سوال کو بھی آپ نے اسی طرح سے جس طرح سے پہلا سوال لکھا ہے ایک ترتیب کے ساتھ آپ نے چلتے آنا ہے۔ اپنے پاس سے زیادہ ڈیزائننگ وغیرہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، جسٹ جو آپ سے پوچھا گیا نا پیپر میں بس آپ نے اس کا جواب دینا ہے، اور سوال کا جواب آپ نے اس طرح سے دینا ہے کہ ایگزامینر آپ کو پورے نمبر دینے پر مجبور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ آپ نے پریزنٹ اس طرح سے کرنا ہے کہ وہ دیکھتے ہی آپ کو پورے نمبر دے دیں، کیونکہ اگر آپ نے اچھا لکھا ہوگا نا پیپر میں، اچھے طریقے سے لکھا ہوگا، آپ کی رائٹنگ پیاری ہوگی، تو اگر آپ کی ایک آدھ غلطی ہو بھی گئی نا سوال میں تو وہ ایگزامینر جو ہوتا ہے وہ اگنور کر دیتا ہے، اور آپ کو نمبر جو ہے وہ سوال کے پورے دے دیتا ہے۔ اور اگر آپ نے سوال جو ہے وہ ٹھیک لکھا ہوا ہے لیکن آپ کی رائٹنگ خراب ہے اور ایگزامینر کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ آپ نے کیا لکھا ہوا ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ اس نے آپ کے نمبر کاٹنے ہی کاٹنے ہیں۔
اسی لیے رائٹنگ جو ہے وہ پیپر پریزنٹیشن کے لحاظ سے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رائٹنگ امپورٹنٹ نہیں ہوتی، بس آپ کا پیپر جو ہے وہ لکھا ہونا چاہیے، تو یہ غلط ہے۔ رائٹنگ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ ابھی بہت سی اس طرح کی ویڈیوز آتی رہیں گی، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی بھی تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔